السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی 27ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری بات چل رہی ہے یوسف علیہ السلام کی سیرت سے متعلق۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے اور عزیز مصر نے ان کو اپنے یہاں رکھا تو عزیز مصر کی بیوی ان پہ فریفتہ ہو گئی اور اس میں کامیاب نہیں ہوئی، تو مصر کی جو دیگر خواتین تھیں انہوں نے طعنہ دیا تو ان کو بھی بلایا، اور پھر آگے کیا ہوا دیکھیں۔ ایک بہت بڑا جال بچھا دیا ان خواتین نے یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تو قید خانہ ہے، تو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور وہ قید خانے میں پہنچ گئے۔ اب قید خانے میں پہنچنے کے بعد وہاں پر یوسف علیہ السلام ایک لمبی مدت تک رہے، اور اس بیچ انہوں نے وہاں کے لوگوں پر دعوت و تبلیغ کی، انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر نبی کے پاس ایک نشانی ہوتی ہے، کوئی جب اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں تو ایسے لوگ اس کے دعوے کو قبول نہیں کر لیں گے۔ ساتھ میں معجزات ہونی چاہیے، کچھ ایسی باتیں ہونی چاہیے جو دلالت کریں کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے شروعات کی وہاں سے باقاعدہ اپنی دعوت کا، اور ان کے جو قید کے ساتھی تھے ان پر دعوت کی اور انہیں اللہ رب العالمین ایک اللہ کی طرف بلایا اور توحید کی طرف بلایا۔ تو اس تعلق سے قرآن نے جو نقل کیا وہ دیکھیں، سورہ یوسف آیت 39 میں اللہ فرماتا ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی جیل کے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ الگ الگ خدا یہ زیادہ بہتر ہے یا صرف ایک اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے؟ یعنی ایک اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، تمہاری ہر بگڑی بنا سکتا ہے، تمہارا ہر دکھ دور کر سکتا ہے، صرف ایک اللہ، اس کی عبادت کرنا بس، یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ تم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پوج رکھا بنا رکھا ہے، اب یہ تمہاری یہ سنے گا کہ یہ سنے گا کہ یہ سنے گا، اور کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، یہ تم نے کیوں اتنے سارے خدا بنا کے رکھے ہیں؟ ایک اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بڑا ہے، وہی اصل میں عبادت کا مستحق ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ بڑی پیاری بات ہے، بہت اچھی بات ہے جو یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ کہی ہے، وہ تمام دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے ایک بہترین پیغام ہے، ایک بہترین اسوہ ہے کہ کس طرح سے دعوت کرنی چاہیے، کس طرح سے اہل شرک کو سمجھانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ما تعبدون من دونه، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت تم کرتے ہو یہ سب کیا ہے؟ الا اسماء سمیتموها، یہ صرف نام ہے جو تم نے دے رکھے ہیں۔ یہ بارش برسانے والا ہے، یہ روزی دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ فلاں چیز دینے والا ہے، یہ سب نام ٹائٹل تم نے دے رکھے ہیں۔ حقیقت میں ایسا یہ لوگ کرنے والے نہیں ہیں، ان کے بس میں نہیں، یہ تمہارے دیے ہوئے نام ہیں بس۔ سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے یہ نام رکھا ہے۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی اکیلا پوری دنیا کو چلانے والا ہے، لیکن یہ فلاں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جو مشرک ہوتا ہے وہ یہ دلیل دیتا ہے، تو اس دلیل کا رد یوسف علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ تمہارا جو یہ دعویٰ ہے کہ یہ فلاں کام کرتا ہے تو یہ ایسے کام کرتا ہے، یہ تمہارے دعوے ہیں، یہ تمہارے دیے ہوئے نام ہیں۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اگر اللہ یہ کہے کہ اس کے بولنے سے میں ایسا کر دوں گا، اس کے کہنے سے میں ایسا کر دوں گا، اس کے کہنے سے میں ایسا کر دوں گا، تم اولاد اس سے جا کے مانگو، روزی اس سے مانگو، فلاں اس سے مانگو، اللہ ایسا بولتا تو اس کو کہتے دلیل، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے تو صرف خود کی عبادت کا حکم دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسے ان لوگوں کو پکارنا یہ ان کی عبادت ہے، ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ کذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے قید کے ساتھیوں کو سمجھایا۔ اب قیدی ساتھیوں کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ایک علم دیا تھا اس کا اظہار ہوا وہاں پہ، اور وہ علم تھا خواب کی سچی تعبیر۔ خواب کی سچی تعبیر، بالکل سچی تعبیر، جو اس کے خلاف نہ ہو سکے۔ یوسف علیہ السلام جو بول دیں وہ ہو کر رہے، یہ یوسف علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا، اور اس علم کا اظہار ہوا جس سے ان کی نبوت
کا ایک ثبوت ملا قید کے ساتھیوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا سورہ یوسف آیت 41 میں کہ 2 قیدی تھے جن میں سے ایک نے یہ دیکھا تھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے سر پہ تھال ہے اور پرندے کچھ کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دیتے ہوئے کہا، قرآن نقل کرتا ہے، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے جو ایک بندہ ہے یعنی جو انگور نچوڑ رہا ہے وہ اپنے بادشاہ کو مشروب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرا بندہ جس نے دیکھا کہ اس کے سر پہ تھال ہے، پرندے وہاں سے کچھ کھا رہے ہیں، تو اس کو سولی دے دی جائے گی اور اس کو لٹکا دیا جائے گا، تو اس کے سر کو نوچ نوچ کے پرندے کھائیں گے۔ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، یہ جو تم پوچھ رہے ہو ایسا ہو کر رہے گا، ایسا ہو چکا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جیسا بتایا تھا ٹھیک ویسے ہی ہوا، اسے لوگوں کا ایمان تازہ ہوا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد بادشاہ وقت نے بھی ایک خواب دیکھا، اور اللہ رب العالمین کو یہ ذریعہ پیدا کرنا تھا کہ کیسے توحید کی دعوت دی جائے اور یوسف علیہ السلام کو کیسے مقام و مرتبہ ملے۔ تو بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، 2 بار خواب دیکھا۔ ایک بار خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، پتلی گائیں ہیں، پتلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھا کہ جو ہے 7 بالیاں ہیں سبز اور 7 بالیاں ہیں ہری۔ تو یہ 2 بار اس نے خواب دیکھا، تو وہ پریشان ہو گیا اور سب کو جمع کیا جو معبرین ہو سکتے تھے، خواب کی تعبیر دینے والے۔ تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ تعبیر دے دینا، اس لیے انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کیا کہا یہ ایسے ہی خواب ہیں، آتے رہتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے سورہ یوسف آیت 44-45 میں دیکھیں گے، قالوا اضغاث احلام وما نحن بالتاویل الاحلام بعالمین، کیا یہ ایسے ہی خواب ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے، بلکہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ایسے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی۔ وقال الذی نجا منہما وذکر بعد امت انا انبئکم بتاویلی فارسلون، تو وہ شخص جو کبھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید تھا اور اس نے خواب دیکھا تھا اور یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، بادشاہ کو مشروب پلانے والے عہدے پر فائز ہو جاؤ گے، تو ایسا ہی ہوا تھا۔ تو اس کو یاد آیا کہ قید میں ایک ایسا شخص ہے جو خواب کی تعبیر جانتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں ایک بندہ جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر دے سکتا ہے، مجھے بھیجو۔ کہا کہ مجھے بھیجو اور میں اس کی تعبیر لے کے آؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے بھیجا، کہا ٹھیک ہے جا تعبیر لے کے آ۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس قید میں واپس آیا اور کیا کہا، قرآن نے نقل کیا ہے سورہ یوسف آیت 46 سے، آپ دیکھیں آگے اگلی آیت، کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ وہی خواب ذکر کیا کہ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں وہ ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری اور 7 بالیاں سوکھی۔ تو کیا اشارہ ہے؟ کہا یوسف علیہ السلام آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ میں جا کے لوگوں کو بتا سکوں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر دیا، کہا تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، کہا کہ تم لوگ 7 سال تک بہت اچھے سے کھیتی کرو گے، بہت پیداوار ہوگی، بہت فراوانی ہوگی، تو تم لوگ اس کو ذخیرہ کر کے رکھنا، اور وہ جو گیہوں ہوگا اس کو بالیوں ہی میں رہنے دینا، جتنا کام لگے اتنا استعمال کرنا، باقی ویسے رکھ کے ذخیرہ کر لینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو قحط کے ہوں گے، سخت ہوں گے۔ یأکلن ما قدمتم لہن، اور جو تم نے ذخیرہ کیا ہوگا پہلے سے وہ سب ختم ہو جائے گا، الا قلیلا مما تحصنون، مگر بہت کم بچے گا جو تم جمع کیے رہو گے، بہت کم بچے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی، اور یہ تعبیر جا کے اس شخص نے بادشاہ کو بتایا، تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے لگا کہ واقعی یہ تعبیر ہے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام قید سے نکلتے ہیں اور بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا دور آتا ہے، وہ حاکم بنا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔